السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ صدی کہتے ہیں کہ الاحبار اس کا معنی ہے علماء۔ احبار سے مراد علماء کا تعلق کا تعلق ان احبار سے علماء کا تعلق یہود ہے، اور الرہبان مشائخ ان کا تعلق نصارہ سے ہے۔ واقعی احبار سے مراد علماء یہود ہیں۔ صدی کہتے ہیں کہ احبار سے مراد علماء یہود ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہوں کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اور الرہبان سے عیسائیوں کے مشائخ اور قسیسون سے ان کے علماء مراد ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی۔ بہرحال مقصود علماء سو اور گمراہ مشائخ سے بچنے کی تلقین کرنا ہے۔ اس آیت میں مقصود علماء سو یعنی برے علماء اور گمراہ مشائخ سے بچنے کی تلقین کرنا ہے، جیسا کہ امام سفیان بن عینیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جو خراب ہو گیا اس میں یہودیوں کی مشابہت موجود ہے، اور ہمارے مشائخ میں سے جو خراب ہوا اس میں نصارہ کی مشابہت موجود ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ٹھیک اسی طرح چلو گے۔ اپنے سے پہلے سے مراد یہاں پر کیا ہے، اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ٹھیک اسی طرح چلو گے جس طرح تیر کا ایک پر ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا فمن، تو اور کون؟ ایک روایت میں ہے کیا ان سے مراد ایرانی اور رومی لوگوں جیسے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ، اور ان کے علاوہ اور کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کے اقوال و احوال کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اس یہود و نصارہ کے اقوال و احوال کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کے مال ناحق کھاتے
اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دین کے بدلے دنیا کھاتے ہیں اور لوگوں میں اپنے جاہ و منصب سے فائدہ اٹھا کر ان کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، جیسا کہ علماء یہود کو اہل جاہلیت پر شرف حاصل تھا اور اہل جاہلیت کی طرف سے انہیں خراج، تحائف اور ٹیکس وصول ہوتے رہتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو پھر بھی یہ علماء یہود اپنی ضلالت، کفر اور عناد پر برقرار رہے تاکہ ان کی سرداری اور چودراہٹ کا یہ نظام باقی رہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس باطل نظام کو نور نبوت کے ساتھ بجھا دیا، ان کو عزت اور سربلندی سے محروم کر دیا اور اس کے عوض ذلت و نامرادی عطا کر دی، اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ غضب الہی کے مستحق قرار پا گئے۔ ان کے ناجائز طریقے، اللہ اکبر، یہ تھے کہ انہوں نے سود کو جائز قرار دے لیا تھا، بالخصوص غیر یہود سے سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے، اور غیر یہود کے اموال جس جائز و ناجائز طریقے سے ہاتھ لگ جائیں وہ ان کے نزدیک حلال اور طیب تھے، رشوت لے کر غلط فتوے دیتے تھے، نجات نامے فروخت کرتے تھے، حرام کردہ چیزوں مثلاً چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے، شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے، اور ان کی یہی کارستانیاں بالواسطہ اللہ کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ ارشاد الہی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی یہ لوگ مال حرام کھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اتباع حق سے بھی روکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حق و باطل کو غلط ملت کر دیتے تھے، خلط ملت بھی کر دیتے تھے۔ جو جاہل ان کی پیروی کرتے ہیں یہ انہیں تأثر یہ دیتے ہیں کہ یہ خیر و بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی قطعاً کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اس آیت میں خزانے کنز کا ذکر کیا گیا ہے، اور کنز کہتے ہیں عربی میں خزانے کو۔ تو جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ لوگوں کے رہنماؤں کی تیسری قسم ہے، بے شک لوگ علماء، مشائخ اور اصحاب ثروت کے محتاج ہیں، بے شک لوگ علماء، مشائخ اور اصحاب ثروت کے محتاج ہیں، اور اگر انہی تین طبقوں کے لوگ خراب ہو جائیں تو پھر سارے لوگ ہی خراب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابن مبارک نے فرمایا وَهَلْ أَفْسَدَ الَّذِينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین کو بادشاہوں، علماء سو اور مشائخ ہی نے تو خراب کیا ہے۔ الکنز کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے زہری کی خالد بن اسلم سے حدیث کو بیان کیا ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا تعلق زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کے دور سے ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے مال پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز اور عراق بن مالک نے بھی فرمایا ہے کہ اس آیت کو خذ من اموالہم صدقۃ، سورۃ توبہ کی یہ آیت اس آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ امام احمد نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سونے اور چاندی کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے کہا ہم کس مال کو ذخیرہ کریں۔ سونے اور چاندی کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم کس مال کو ذخیرہ کریں، جمع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ بات معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی سواری کو دوڑایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور
کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کس مال کو ذخیرہ کریں, کس مال کو جمع کریں؟ آپ نے فرمایا لِيَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. اللہ اکبر. چاہیے کہ رکھے تم میں سے کوئی ایک شکر کرنے والا دل. تم میں سے چاہیے کہ کوئی اپنے پاس ایک شکر کرنے والا دل رکھے, ذکر کرنے والی زبان رکھے, آخرت کی تیاری میں مدد کرنے والی بیوی رکھے. اللہ اکبر. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ایسی بیوی ہیں کہ اپنے شوہر کی آخرت کی تیاری کے لیے مدد کرتی ہیں؟ کیا ہم ان کی دیکھ بھال, اب ان کے جب وہ مال لے کے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ پہلے تو آپ اتنا زیادہ نہیں لے کر آئے, آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے, تو آپ یہ مال اتنا لے کے جو آ رہے ہیں تو کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ کیا آخرت کی تیاری میں اپنے شوہر کی مدد کرنے والی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم کس مال کو جمع کریں, کس مال کو ذخیرہ کریں, تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا. تم میں سے چاہیے کہ رکھے تم میں سے کوئی ایک شکر کرنے والا دل. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرنے والا دل کیا ہمارا دل ہے کہ ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے ہر نعمت پر. ہم تو اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے, نہ اس کی نعمتوں کا اور نہ ہی اس کے احسانوں کا بدلہ چکا سکتے ہیں. اس کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں, کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں اور کھانے کے بیچ میں الحمدللہ کہتے ہیں؟ یا پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی دعائیں بتائی ہیں کیا ہم وہ شکرانے کے طور پر پڑھتے ہیں؟ سوتے وقت الحمدللہ الذی اللہم بسمک اموت واحیا, جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ آج ہم سب نے یہ سبق پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں, تو ہم سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں. اور ذکر کرنے والی زبان یہ خزانہ ہے, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں چاہیے کہ ہم سب جمع کریں, یہ خزانہ ہے. اللہ اکبر. ذکر کرنے والی زبان کے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. استغفار, حسبی اللہ و نعم الوکیل, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اپنی زبان پر رکھیں. اللہ اکبر. اور پھر آخرت کی تیاری میں مدد کرنے والی بیوی. اللہ ہم سب کو اس خزانے کو جمع کرنے کی توفیق دے اور ان خزانوں سے بھرپور ہمارا دل کر دے. ارشاد الہی ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اس مال پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی, پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیوں, پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لہذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی یہ انہیں رلانے, ڈانٹ پلانے اور مزاح کے طور پر کہا جائے گا, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو, مزہ چکھ, بے شک تو تھا اپنے خیال میں بڑا زبردست اور بڑا مکرم. اپنے خیال میں تو اپنے آپ کو بڑا زبردست سمجھتا تھا, بہت عزت والا سمجھتا تھا, آج مزہ چکھ. یعنی یہ ہے تمہارا وہ مال جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز سے جس قدر محبت کرے گا, جو کسی چیز سے اس قدر محبت کرے کہ اسے اللہ کی اطاعت پر ترجیح دے, کسی چیز سے اتنی محبت کرے کہ اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے, اللہ کی اطاعت پر اس کو ترجیح دے, اس محبت کو ترجیح دے, آگے رکھے, تو اسے اس کے ساتھ عذاب دیا جائے گا, اس کو اسی چیز کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا عذاب دیا جائے گا. ان لوگوں نے ان مالوں کے جمع کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے
حصول پر ترجیح دی تھی، لہٰذا انہی مالوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ ابو لہب لعنہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے میں حد سے بڑا ہوا تھا، اور اس کی بیوی بھی اس سلسلے میں اس کی مدد کرتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس کے عذاب میں بھی اس کی مددگار ہوگی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی جہنم کے ایندھن کو وہ اکٹھا کرے گی اور اسے ابو لہب کے اوپر پھینک دے گی تاکہ اس کے عذاب میں مزید اضافہ ہو۔ اللہم احفظنا۔ حالانکہ دنیا میں وہ اس کے لیے سب سے زیادہ شفیق تھی، محبت کرتی تھی، اسی طرح جیسے یہ مال دنیا میں ان کے مالکان کے لیے بے حد عزیز ہے، ایسے ہی آخرت میں یہ ان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ انہیں آتش دوزخ میں گرمایا جائے گا، آتش دوزخ میں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی حرارت کس قدر شدید ہوگی۔ پھر ان کے ساتھ ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ امام ابو جعفر ابن جریر نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے بعد کوئی خزانہ چھوڑا تو اسے روز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اس خزانے کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ اس کے پیچھے سانپ جو ہے بھاگے گا اور یہ کہے گا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا، بھاگے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ بھی بھاگے گا، تو پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ تجھ پر افسوس کہ تو کون ہے۔ جب سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا تو وہ بھی بھاگے گا اور پھر کہے گا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، سانپ جواب دے گا کہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا کر چبا جائے گا، پھر اس کا سارا جسم بھی اس کے پیچھے اس کے منہ میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اس حدیث کا اصل جو ہے وہ صحیحین میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا کر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو اس دن داغا جائے گا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، یعنی وہی سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، آگ میں اس کو تپایا جائے گا، اور جب گرم ہو جائے گا، وہ تختیاں جب گرم ہو جائیں گی، وہ سونا جب گرم ہو جائے گا، وہ چاندی جب گرم ہو جائے گی، تو پھر اسی سے اس کے پہلو، پیشانی یعنی ماتھے پہ اور پیٹھ پہ اور دائیں اور بائیں کروٹوں میں اس کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور وہ دن آپ کو پتہ ہے کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، حتیٰ کہ بندوں کا حساب مکمل ہو جائے۔ وہ داغتے رہیں گے، اس کو لگاتے رہیں گے، اس کے پہلو اور پیٹھوں پر اور پیشانی پر لگاتے رہیں گے، وہ گرم گرم اس کی سونے کی تختیاں جو ہیں اس سے تپاتے رہیں گے اور داغتے رہیں گے یہاں تک کہ بندوں کا حساب مکمل ہو جائے، پھر اسے اس کا راستہ دکھایا جائے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ پھر امام مسلم نے باقی ساری حدیث بھی بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں زید بن وہب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں ربدہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے جہاں پر حضرت ابو ذر رہ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں وہاں سے گزرا آپ کے پاس سے، تو میں نے عرض کی کہ آپ اس جگہ کیوں مقیم ہیں؟ کہ وہ بستی تھی، یعنی قریہ تھی، کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں، قریہ تھی، بستی تھی، دیہات جیسی بستی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے جب گزر ہوا تو دیکھا ابو ذر جو ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں مقیم ہیں، آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم شام میں تھے، میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، میں شام میں تھا تو میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت کا تعلق ہم سے نہیں ہے،
بلکہ اس کا تعلق تو اہل کتاب سے ہے، یعنی مسلمانوں سے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اس کا تعلق جو ہے عام ہے، ہم سے بھی ہے اور یہود و نصارہ سے بھی ہے، اہل کتاب سے بھی ہے۔ واللہ اعلم۔